مجھے لگتا ہے آج میں اپنا سر کسی دیوار سے دے ماروں گا۔ سعد کو فون کیے وہ اپنا دکڑا سنانے لگا۔ ہوا کیا ہے؟ سعد بیڈ پر نیم دراز لیٹا اس کے رونے سن رہا تھا۔ میں تجھے بتا رہا ہوں، میں آج اپنا سر کہیں مار بیٹھوں گا۔ اصل بات بتانے کے بجائے وہ کوئی اور ہی لن ترانیاں کر رہا تھا۔ پہلے منہ سے پھوٹ کہ ہوا کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا تجھے دیوار پر سر مارنا چاہیے یا لوہے کے سریے پہ۔ سعد اس کے رونے کو کسی خاطر میں نہیں لایا۔ یہ سب سننے سے پہلے میرا دماغ کیوں نہیں پھوٹ گیا؟ وہاب پھر وہی راگ الاپنے لگا۔ میری جان، وہ تو میں کچھ دیر بعد آ کے پھوڑ دوں گا۔ بتانا ہے پوری بات یا فون بند کروں؟ سعد خوف زدہ لہجے میں بولا۔ یار، امی کہہ رہی ہیں انہوں نے میری بات رادیہ کے ساتھ پکی کر دی ہے۔ سعد کے دھمکانے پر وہ اصل ٹاپک کی جانب آیا۔ کیا؟ سعد اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جی، اب بتاؤ، کیا یہ مرنے کا مقام ہے یا نہیں؟ واب نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں کل تمہاری طرف آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ سعد بھی الجھ گیا تھا۔ اب بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے امی اور ابو دونوں سے اپنے طور پر بات کر لی ہے، مگر دونوں میری ایک بھی ماننے کو تیار نہیں۔ وہاب نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ان کے مطابق میں بھی شہاب بھائی کے نقشے قدم پر چلوں گا۔ اب اگر انہوں نے کسی گوری سے شادی کر لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس رادیہ میڈم سے نتھی کرنے پر تل گئے ہیں؟ وہ خوف زدہ سا رادیہ کے بارے میں بول رہا تھا۔ یار، ویسے دیکھا جائے تو وہ بری کہیں سے نہیں ہے، مگر صرف عمروں کا تھوڑا بہت فرق ہے۔ سعد جانتا تھا سمیع اور زیبا بہت سخت گیر ماں باپ تھے۔ کچھ اپنے بڑے بیٹے کے باہر جا کر اپنی پسند سے شادی کرنے کی بنا پر اور بھی سخت مزاج ہو گئے تھے۔ اب ان کی ساری امیدوں کا مرکز وہاب ہی تھا۔ تھوڑا فرق؟ سعد کی بات پر وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخا۔ یار، میرا مطلب ہے، سعد سے بات بنانی مشکل ہو گئی۔ 5 سال کا فرق تجھے تھوڑا لگتا ہے؟ میں اسے باقی بڑی عمر کی کزنز کی طرح ہی رسپیکٹ دیتا ہوں۔ 5 سال بڑی ہے وہ مجھ سے۔ 2 سال تک ہوتے تو بات چل جاتی، مگر 5 سال؟ اس کا غم کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ یار، لوگ 10 سال بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، تیرے سے 5 سال ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ سعد نے ایک بار پھر اسے تسلی دینا چاہی۔ تو جلدی پر تیل چھڑک دے بس، خدا حافظ۔ سعد کو ہمدردی نہ کرتے دیکھ کر وہاب چڑ گیا۔ غصے میں فون بند کر دیا۔ سعد پیشانی مسل کر رہ گیا۔ اس کا واویلا غلط نہیں تھا۔ اگر وہ خود کو اس کی جگہ رکھتا، انسان اپنی شریک حیات ہمیشہ سے بہت چھوٹی نہ سہی، مگر کچھ تو چھوٹی کی خواہش کرتا ہے، یا کم از کم ہم عمر تو ہو۔ اگلے دن اس کے گھر جانے کا ارادہ کرتے ہوئے سعد لائٹس بند کر کے لیٹ گیا۔ اگلے دن سعد وہاب کے گھر موجود تھا۔ سعد اور وہاب بچپن کے دوست تھے۔ اب تو دونوں کا یہ حال تھا کہ وہ ایک دوسرے کے گھر کے ہی فرد شمار ہوتے تھے۔ سعد وہاب کے گھر بے دھڑک چلا جاتا تھا، اور وہاب سعد کے۔ سعد وہاب کی فیملی، اس کے کزن سب سے واقف تھا، اور وہاب سعد کے سارے خاندان سے۔ تم سمجھاؤ اسے کچھ، زیبا نے وہاب کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جس وقت سعد ان کے گھر آیا، وہاب، زیبا اور سمیع لاؤنج میں ہی بیٹھے وہاب کے رشتے پر بحث کر رہے تھے۔ مجھے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھنے کی ضرورت آپ لوگوں کو ہے، وہ سرد لہجے میں بولا، مگر لہجہ بے ادب نہیں تھا۔ کیا عذاب آ گیا ہے ایسا؟ اچھی بھلی بچی ہے۔ سمیع نے ناگواری سے اس کے مسلسل انکار پر اسے دیکھا۔ بچی اچھی بھلی ہے، مگر آپ لوگوں کی اپروچ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس کی بڑی بہن کو ہم سے دھوکہ ملا ہے، شہاب نے اس کی بہن کو منگنی کے نام پر لٹکائے رکھا اور شادی کسی گوری سے کر لی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ سب آپ شہاب کے کیے کا کفارہ کرنے کے چکر میں کر رہے ہیں، یہ سوچے سمجھے بنا کہ فرح تو شہاب سے 4 سال چھوٹی تھی، جبکہ رادیہ مجھ سے 5 سال بڑی ہے۔
کچھ تو جوڑ ملا لیتے۔ یقین کریں میں کبھی نہ منع کرتا، مگر آپ صرف شہاب کی غلطی کو دھونے کے چکر میں ایک بے جوڑ رشتہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا۔ سعد تم بتاؤ، وہ کوئی اس سے بڑی لگتی ہے؟ ارے اتنی کامنی سی تو ہے، تم بلکہ اس سے 10 سال بڑے ہی لگتے ہوگے۔ زیبا نے وہاب کے کسرتی جسم اور لمبے قد کو دیکھتے ہوئے سعد کو بیچ میں گھسیٹا۔ وہاب انٹی غلط نہیں کہہ رہی۔ سعد کی بات پر اس نے حیرت سے منہ کھولے اپنے جگری دوست کو دیکھا، جو بجائے اس کے ماں باپ کو سمجھانے کے الٹا اسے سمجھا رہا تھا۔ حیرت اب غصے اور افسوس میں بدل چکی تھی۔ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، میں نکاح والے دن گھر سے بھاگ جاؤں گا۔ اب کی بار وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، سمیع گرائے۔ توڑ دیں، اچھا ہے لنگڑے سے شادی کرنے سے وہ خود ہی انکار کر دے گی۔ وہاب نے ہاتھ جاڑے۔ اچھا تو چل میرے ساتھ۔ سعد سمیع کے غصے کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ کوئی پتہ نہیں تھا نکاح والے دن کے بجائے آج ہی وہاب کی ٹانگیں توڑ دیتے۔ تو اپنے گھر جا، آیا بڑا میری ہمدردی کرنے والا۔ وہاب نے ہاتھ جوڑے۔ بالکل ہی بد تہذیب ہو گیا ہے یہ۔ مرو تم بھی شہاب کی طرح میری طرف سے، جہاں مرضی منہ مارو۔ سمیع اس کی اس انداز پر سیکپا ہو گئے، غصے سے دھاڑے۔ سعد نے زبردستی اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور گھسیٹنے کے سے انداز سے سیڑھیوں تک لے آیا۔ وہاب اس سے ہاتھ چھڑاتا دھپ دھپ کر کے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ تم جاؤ، میں کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آتی ہوں، کل رات سے اس نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے۔ زیبا نے سعد کو مزید اطلاع دی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سعد بھی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے میں آیا۔ وہاب اس طرح ہٹ دھرمی اور غصہ دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا خود کو ٹھنڈا رکھو۔ سعد برا پھنسا تھا، اسے نہ سمجھاتا تو اس کے ماں باپ کی نظر میں برا بنتا، اور اب جب سمجھا رہا تھا تو وہاب کی نظر میں برا بن رہا تھا۔ کیسے ٹھنڈا رکھوں خود کو، تم بتاؤ، یہ ٹھنڈا رکھنے والا وقت ہے؟ ایسے تو آج کل لڑکیوں کے ساتھ کوئی نہیں کرتا، ان سے بھی پوچھا جاتا ہے، رضامندی لی جاتی ہے، پھر جا کر رشتے کی بات چلتی ہے، اور میں لڑکیوں سے بھی گیا گزرا ہوں۔ وہاب کا صدمہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں موجود کافی ٹیبل کے قریب لیدر کی کرسی پر بیٹھا وہ شدید غمزدہ لگ رہا تھا۔ کچھ حل نکالتے ہیں، تم دل چھوٹا مت کرو۔ دوسری کرسی پر سعد بیٹھ گیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ میں اس وقت گھر سے غائب ہو جاؤں۔ وہ انتقامی سوچ رکھے ہوئے تھا۔ یار تو صبر تو کر، ایک خیال آیا ہے میرے ذہن میں، لیکن تو ٹھنڈا ہو کر سوچے گا تو میں بتاؤں گا۔ سعد نے ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ایک ہاتھ وہاب کے بازو پر دھرا تھا۔ بتاؤ، وہ بیزار لہجے میں بولا۔ ایسے نہیں، دماغ ٹھنڈا رکھ، سعد نے پھر سے کہا۔ اب کیا فریزر میں جا کر بیٹھ جاؤں یا برف سر پر رکھ لوں، ٹھنڈا ہی ہے، وہ خوف بھرے لہجے میں بولا۔ سعد کا کہکا بلند ہوا۔ اچھا سوری۔ وہاب کے گرنے پر وہ بامشکل اپنے کہکے کو روک پایا۔ تم رادیہ سے خود بات کر کے دیکھو، شاید وہ بھی اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو۔ سعد کی بات پر وہ چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑا۔ اور اگر اس نے ابو کو بتا دیا تو بس پھر جو نکاح 4 دن بعد ہونا ہے وہ کل ہی ہو جائے گا۔ وہ سوچ بچار کے بعد وہاب نے اس کا آئیڈیا رد کیا۔ یار تم مل لو، اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف فون پر بات کرو۔ سعد نے پھر سے اپنی بات پر زور دیا۔ ویسے لاسٹ ٹائم تم کب ملے تھے اس سے؟ سعد کی بات پر اس نے ایسے منہ بنایا جیسے منہ میں کوئی کڑوی گولی ہو۔ تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے میں تو دن رات اس کے ساتھ ڈیٹے مارتا تھا۔ سعد کی بات کا رخ وہ کسی اور ہی جانب لے گیا۔ ارے یار اتنا سڑا ہوا نہ بن، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں بھی صرف اسے فرح کی بہن کی حیثیت سے جانتا ہوں، مجھے اس کی شخصیت کے بارے میں زیادہ علم نہیں، مگر تو فیملی میں آتا جاتا ہے تو تجھے اندازہ ہوگا کہ وہ دبو سی لڑکی ہے یا پھر غالب ہونے والی۔ سعد نے کھل کر بات کی۔ نہیں، اتنی کوئی دبو نہیں ہے، با اعتماد ہے، ویسے بھی خود جاب کرتی ہے، اور فرح تو اس سے چھوٹی ہے، 2 بار اس کی منگنی بھی ختم ہو چکی ہے۔ وجہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم،
اب کی بار واحد نے کچھ تحمل سے جواب دیا، اور اگر یہ لوگ فرح کی وجہ سے مجھ سے رادیہ کی شادی کروا رہے ہیں تو اس کی تو شادی بھی ہو چکی ہے اور وہ خوش ہے۔ شاید اس کے لیے شہاب بھائی بہتر نہیں تھے، مگر میرے گھر والے اس انداز میں سوچے تو تب نا۔ وہ ایک بار پھر چڑھا۔ تم بہرحال اس سے بات کرو، اس کی رائے پتہ کرو۔ اگر وہ بااعتماد ہے تو یقیناً تمہارے اس رشتے کے لیے ناپسندگی دیکھ کر انکار کر دے گی، مجھے امید ہے۔ ساتھ کے مشورے پر اس نے لمحہ بھر اس کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو مروائے گا تو نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہاب نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھی، کیونکہ رمضان سے پہلے نکاح اور رخصتی طے ہو چکی تھی۔ اب اس کے بعد صرف 2 ہفتے بچے تھے اپنے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے۔ ساتھ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے اگلے دن رادیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ شو مئی قسمت، دوسری بیل پر اس نے فون پک بھی کر لیا۔ السلام علیکم، نہایت مہذب انداز میں اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں وہاب بات کر رہا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے وہ کیوں گھبرایا۔ جی مجھے پتہ ہے، آپ کا نمبر پچھلے 7-8 سال سے آپ کے ہی نام سے سیف ہے۔ رادیہ کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ وہاب کو جذب کر گیا۔ ان سب کے پاس ایک دوسرے کے نمبرز موجود تھے، لہٰذا گھبراہٹ میں اپنا نام بتا کر اس نے انتہائی بے وقوفی کا ثبوت دیا تھا۔ مجھے پتہ ہے، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اور اس کے لیے مجھے کہیں باہر ملنا ہے۔ وہاب خوف زدہ لہجے میں اصل بات کی جانب آیا۔ رادیہ نے کچھ چونک کر موبائل کان سے ہٹا کر ایسے موبائل کو دیکھا جیسے موبائل سے اس کی تصویر نظر آ رہی ہو۔ ملنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے سوال پر وہ چڑھا۔ ہاں، آپ سے اسٹاک ایکسچینج کی ابتری کے متعلق بات کرنی ہے۔ وہاب کی بات پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ اتنی سیر حاصل گفتگو آپ میرے گھر پر بھی آ کر سکتے ہیں۔ کچھ وجہ تو اسے سمجھ آ گئی تھی، مگر جان کر اسے چڑھا رہے تھے۔ اتنی بچی نہیں ہیں آپ کہ میرے اور اپنے متعلق ہمارے گھروں میں گردش کرنے والی خبروں سے انجان ہو۔ اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ وہاب اس کی اور اپنی شادی کے الفاظ زبان پر نہیں لانا چاہتا تھا، اسی لیے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ اس کے متعلق ہمارے پیرنٹس بات کر چکے ہیں، مجھے مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ پتہ نہیں کیوں مگر وہاب کے لہجے سے اسے شک ہو گیا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں لگ رہا۔ خوش تو وہ بھی نہیں تھی، اپنے سے 5 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کرنا اس کے لیے خوش ہونے کا مقام نہیں تھا۔ مگر مجھے کرنی ہے اور آپ ہی سے بات کرنی ہے، ورنہ نکاح والے دن میں کیا کچھ کر جاؤں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اب کی بار اس نے صاف صاف لفظوں میں جو کچھ کہا، رادیہ چند پل فک چہرہ لیے سنتی رہی۔ تو بہتر ہے کہ آپ کل مجھ سے مل لیں، جگہ اور وقت کا تعین آپ خود کر لیں، مجھے میسج کر دینا، میں آ جاؤں گا، اور یہ کل کے ہی دن میں ہونا چاہیے۔ واحد کا سرد لہجہ رادیہ کو بے حد کھلا۔ اس کی اگلی بات سنے بنا واحد نے فون بند کر دیا۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک ریسٹورنٹ کا نام اسے سینڈ کیا جو اس کے اور وہاب کے گھر کے درمیان ہی پڑتا تھا۔ یہ وہی جانتی تھی کہ وہ لڑکی ہو کر بھی اس نے اس رشتے کے نہ ہونے کے لیے کتنا واویلا کیا تھا، مگر اس کی کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا، اسی لیے اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ماں باپ نے رو کر اسے ایموشنلی بلیک میل کر ہی لیا تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی دبو قسم کی لڑکی تھی۔ اس کی اپنی بوتیک تھی جو وہ بہت کامیابی سے چلا رہی تھی، اپنا کھاتی کماتی تھی، مگر شادی کے فیصلے پر وہ مکمل طور پر ماں باپ پر ہی ڈیپینڈ کرتی تھی۔ ایک بار اپنی پسند سے ایک لڑکے سے منگنی ہوئی، مگر وہ منگنی توڑ کر کہیں اور نکل گیا۔ دوسری بار ماں باپ کی مرضی سے کی، وہ بھی ٹوٹ گئی، اور اب پھر وہ اس بندھن میں بن رہی تھی، مگر اب کی بار انہوں نے منگنی کے بجائے ڈائریکٹ شادی کو ترجیح دی تھی۔ نہ جانے اس کی قسمت ایسی کیوں تھی، حالانکہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس میں، اچھا کاٹ پیاری شکل و صورت، مگر قسمت اچھی نہیں تھی۔ اپنی سے بڑی بہن کی منگنی کبھی وہاب کے ہی بھائی سے ہوئی تھی، مگر وہ باہر جا کر شادی کر چکا تھا۔ اسی کا ازالہ کرنے کے لیے اب اس کے ماں باپ چھوٹے بیٹے کا رشتہ لے آئے تھے۔ راویہ کو وہاب کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی سے کوئی خوشی نہیں تھی،
وہ اسے ہمیشہ ایک چھوٹے بھائی اور دوست کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، مگر وہ بھی مجبور تھی، جانتی تھی جہاں کہیں بات چلے گی کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی۔ سمیع اور زیبا اس کو ہر حال میں اپنانے کو تیار تھے، اسی لیے اس کے ماں باپ نے بھی مطمئن اور کچھ مجبور ہو کر اس کی بات وہاب کے ساتھ طے کر دی تھی۔ اگلے دن وہ دونوں رادیہ کے مقرر کردہ ریسٹورنٹ میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ وہاب نے نظروں کو بار بار باور کروایا کہ جو سامنے ہے وہ 5 سال بڑی ہے، مگر دل تھا کہ راویہ کی بھولی سی من مونی سی صورت کو دیکھ کر اس کی بات ماننے سے انکاری تھا۔ راویہ رادیہ خاموشی سے اسے نظر انداز کیے ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنے میں ایسے مصروف تھی جیسے وہ آج ہی یہاں اس کام پر ہے۔ وہاب کو اپنا نظر انداز کیا جانا کھل رہا تھا۔ آخر اسے گلا کھنگارنا پڑا۔ رادیہ نے ایک اٹچی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ دیکھیں، آپ کا اور میرا کسی بھی طرح میچ نہیں بنتا۔ ضروری نہیں کہ ماضی میں بھائی نے جو کچھ کیا اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ وہاب دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے انگلیاں آپس میں پھنسائے سوچ سوچ کر بول رہا تھا، گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر اس کے بے پرواہ چہرے پر بھی ڈال دیتا تھا۔ پھر وہاب کے رکتے ہی وہ ایسے بولی جیسے اسے کوئی خبر یا کہانی سنا رہا ہے۔ وہاب نے اب کی بار تنی ہوئی نظریں اس کے ہو کیئرس جیسی ایٹیٹیوڈ پر ڈالی۔ پھر کا کیا مطلب ہے؟ وہ کڑک لہجے میں بولا۔ یہ سب آپ کے خیالات ہیں، جبکہ میرے خیالات بالکل مختلف ہیں۔ میرے لیے میرے ماں باپ کی زبان اور مرضی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ رادیہ نے قطعیت بھرے لہجے میں کہہ کر اس کا انکار کرنے کا ہر جواز رد کیا اور اپنے لہجے سے باور کروایا کہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کس سے میری شادی کرواتے ہیں، وہ چاہے آپ ہوں یا کوئی اور۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اپنے پیرنٹس کو انکار کریں، مجھے یہ سب سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ پھر سے بے لچک لہجے میں اس کی آخری امید کو بھی رونتے ہوئے بولی۔ آپ بڑی ہیں مجھ سے، 1 2 نہیں پورے 5 سال۔ سوچیں لوگ کیا کہیں گے۔ وہاب نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہا۔ اسی اثنا میں ویٹر ان کے قریب مینیو کارڈ رکھنے آیا۔ سنو بھائی، رادیہ نے یکدم اس ویٹر کو مخاطب کیا۔ جی میم۔ وہ مؤدب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں میں سے تمہیں کون بڑا اور کون چھوٹا لگتا ہے؟ جس سنجیدگی سے اس نے سوال کیا، ویٹر تو ویٹر، وہاب اس کی جرات پر بھونچ کر رہ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہاب ایک دم آہستہ آواز میں غرایا۔ نہیں، پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ کندھے اچکا کر بڑے آرام سے بولی۔ جاؤ یار آپ، ان کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ واحد نے دانت کچکچا کر اس کی معصوم صورت کو دیکھا۔ ویٹر بیچارہ پریشان صورت لیے واپس چلا گیا۔ کیا حرکت تھی یہ؟ اب وہ غصے سے ایک نظر جاتے ہوئے ویٹر اور ایک نظر رادیہ پر ڈال کر بولا، جو پرسکون چہرہ لیے کندھے اچکا کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے سوچا آج ہی یہ معاملہ بھی کلیئر کر لیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مزے سے واحد کے چھکے چھڑاتی وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی۔ واحد کو اس کی یہ خود اعتمادی انتہائی خطرناک لگی۔ میں آپ کو ایک نارمل رشتہ نہیں دے پاؤں گا۔ اب کی بار وہ ٹھنڈی سانس بھر کر اپنے اعصاب کو نارمل رکھتے ہوئے بولا۔ نہیں تو کچھ دیر پہلے رادیہ کی حرکت پر اس کے اعصاب شدید تن چکے تھے۔ مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں۔ رادیہ کا لہجہ اسے عجیب سا لگا۔ تو پھر بہتر نہیں کہ اس رشتے کو بننے ہی نہ دیا جائے؟ اس نے پھر سے رادیہ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح آپ اپنے پیرنٹس کے آگے مجبور ہیں، میں بھی اتنی ہی یا شاید اس سے زیادہ مجبور ہوں۔ ادروائز آپ کوئی ایسے ٹام کروز نہیں کہ میں آپ سے شادی کے لیے مر ہی جاؤں۔ اب کی بار رادیہ نے اسے آئینہ دکھایا۔ اس کی بات پر وہاب کے نقوش پھر سے تن گئے۔ میں بالکل بھی آپ کو خوش نہیں رکھوں گا۔ اب اس نے رادیہ کو ڈرانا چاہا۔ میں اپنی خوشی کو کبھی لوگوں سے منسلک کرتی بھی نہیں۔ میری ہر خوشی کا مرکز میری اپنی ذات ہوتی ہے۔ مجھے دوسروں سے کبھی خود کو خوش رکھنے کی خواہش رہی بھی نہیں۔
اس نے پھر سے بے لچک لہجے میں کہا، یہ شادی کر کے آپ بہت پچھتائیں گی۔ وہ پھر سے دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ وہ استہزائیہ انداز میں ایسے ہنسی جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ وہ غصے سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر تن فن کرتا ریسٹورنٹ سے نکل کھڑا ہوا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں یہ نیا ناول آپ کو کیسا لگا۔ اس کی بھی ڈیلی ایک ایپیسوڈ آئے گی، اور جو پچھلا ناول کمپلیٹ ہوا ہے اس کے تمام پارٹس چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔